عثمان غنی فرما رہے ہیں گھر میں پکتا رہے لوگ، غنی ہے نا غنی، تو غنی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ غنا کرنا۔ غنا تو ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو غنا ہوتا ہے نا، غنا بندے میں سخاوت کا آ جانا، غنایت کا آ جانا، یہ مال کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی تو ہے ہی بڑے مالدار تھے، سخاوت کا عالم کیا ہے؟ بیر عثمان حضرت عثمان غنی کے نام پہ منقول، اللہ اس کے رسول کی راہ میں اپنا مال قربان کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے۔ اب آگے آتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں پکتا رہے لوگ کھاتے رہے، فرمایا علی یہ بتا تیرا دل کیا چاہتا؟ اب علی المرتضیٰ شیر خدا سے جب سرکار نے فرمایا اے علی بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کیا چاہتا ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور اس کی عبادت میں گزار دوں، ساری رات عبادت میں گزار دوں اور دن کو روزہ رکھوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ، قوم جو امام المتقین ہیں، جو ولیوں کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں، وہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عرض کہ یا رسول اللہ ساری رات اللہ کی عبادت کروں اور دن میں روزہ رکھوں۔ جس کی خواہش ہو کہ ساری رات عبادت کروں، وہ کبھی چین کی نیند سوتے ہیں؟ بتائیے نا، وہ اسے چین کی نیند کہاں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے۔ جن کو درد نہیں نہ ہوتا، درد یہ کون سا درد ہے؟ وہ درد نہیں ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ درد دل، یہ کون سے درد دل کی بات ہے؟ یہ وہ درد دل ہے کہ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے۔ جو بے درد ہوتے ہیں نا، جن کو یہ لگی نہیں ہوتی، جن کی لو نہیں لگی، جن کی تار اوپر تک لگی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجندی ستیان جگاوے۔ جو درد مند ہوتے ہیں نا، جن کو لگی ہوتی ہے، پھر وہ سوئے بھی ہو نا تو جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو آنے والا اٹھانے والا ان کو اٹھا دیتا ہے کہ چل بھائی اٹھا، اب تیرا ٹائم ہو گیا، اب یہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ تیرا ٹائم وہ ہے کہ جب تو نے راز و نیاز کرنا ہے۔ یہ ہے درد، یہ ہے درد۔ تو مولا کائنات کو پھر نیند آتی کیسے؟ جن کی خواہش یہ ہے، جو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دو، تو پھر وہ کیسے سوتے ہوں گے؟ اور جن کی زوجہ محترمہ جگر گوشے بطول، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ ہے کہ ایک رات سجدے میں گئی، عشاء کے بعد سجدہ کیا، فجر کی اذان ہو گئی، سجدہ کیا، فجر کی اذان ہوئی، جب اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو کہنے لگی مولا بس اتنی چھوٹی سی رات بنائی کہ فاطمہ کا سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ حسنین کریمین کے والدین کی عبادت کا حال ہے۔ تو مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں ایک رات ایسی آئی کہ جب میں نے چین سے نیند کو پورا کیا، اس رات میں بڑی بے فکری کے ساتھ سوتا رہا۔ عرض کیا گیا مولا کائنات کو
کہ حضور وہ رات کون سی رات تھی؟ فرمایا یہ وہ رات تھی جب ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پہ لٹا دیا تھا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اتنی چین کی نیند سویا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا علی لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر آنا۔ جب اس نے پوچھا نا کہ آپ چین سے کیسے سو گئے، باہر تو کفار تلواریں لیے کھڑے تھے، حضور کو سمجھتے ہوئے اگر آپ پہ حملہ کر دیتے، آپ کو قتل کر دیتے تو آپ کا کیا بنتا؟ آپ کہتے ہیں میں بے فکر ہو کے سویا۔ فرمایا خدا کی قسم ہے یہی تو بات ہے، اسی چیز کا تو مجھے فکر نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا، میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر آنا۔ تو میرا یقین یہ تھا کہ جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کروں گا مجھے موت آ سکتی ہی نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کروں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا یہی تو بے فکری تھی، یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی ہے، میں نے کبھی نہیں آپ کو کہا، لیکن آج تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کا، تو صحابہ سبحان اللہ بھی ویسی ہونی چاہیے نا، سبحان اللہ بھی ویسی ہونی چاہیے کہ ذکر کس کا ہے؟ شیر خدا کا۔ وہ شیر خدا حیدر کرم کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بڑی باتیں چھوڑ کے خیبر کی طرف آ رہا۔ آپ نے سنا، چھوٹے ہوتے سنتے آئے، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور جس گھرانے میں ہم نے آنکھ کو کھولا اس گھرانے میں ہمیں سبق ہی یہ ملا کہ اگر محبت اہل بیت نہیں تو کچھ نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک رات حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ کرام کو جمع فرمانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا مقدر فرما دیا ہے۔ وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا، کل اس کو جھنڈا دوں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ پاس تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے لاڈلے تھے نا حضرت ابو ہریرہ۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ اور اصحاب صفہ کی کبھی آپ کو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی آپ کو بات سنائیں گے کہ اصحاب صفہ ہیں کیا، ان کا مقام کیا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کہا حضور کو نشانی کو فرما دیں۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ جس کو آپ جھنڈا عطا فرمائیں گے، سرکار نے فرمایا سنو، یہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن عساکر کے آگے روایت کے الفاظ ہیں، ابن عساکر نے سو لکھا، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس عالم میں جائے گا، اس شان کے ساتھ وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جائے گا کہ اس کے دائیں طرف جبرائیل ہوگا اور بائیں طرف میکائیل ہوگا۔ اس کی شان کے ساتھ جا رہا ہوگا کہ دائیں طرف جبرائیل ہوگا، بائیں طرف میکائیل ہوگا،
خیبر کو فتح کر کے آئے. اب صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سو نہ سکا, کبھی مجھے اتنی تڑپ نہ ہوئی تھی, کبھی مجھے اتنی شدید خواہش نہ ہوئی تھی کہ میں کسی جنگ پہ جاؤں یا کسی محاذ پہ جاؤں یا کسی معاملے کے لیے جاؤں. فرماتے ہیں جتنا اس رات مجھے شدت سے یہ تھا کہ کاش صبح جھنڈا مجھے عطا کیا جائے. فرماتے ہیں صبح ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا, فرمایا علی کدھر ہے, این علی ابن ابی طالب, فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو آشوب چشم ہے. آشوب چشم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آنکھیں دکھ رہی ہوں, تکلیف میں ہوں, آنکھیں صحیح طرح سے کھولی بھی نہ جاتی ہوں. سرکار نے فرمایا بلا کے لاؤ. حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا گیا. سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ ہوئے, آنکھوں پہ ایسے ہاتھ تھے. فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹائے, حضور نے لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا. یہ ادھر ادھر والے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی ہماری نسل ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے. ارے نبی تمہاری طرح بشر, خدا کے بندو ہوش کے نہ بھول لو, نبی کا تو لعاب بھی تم سے افضل ہے. نبی کا لعاب کی یہ برکت ہے. لعاب دہن مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب وہ لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تو میری آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی. فرماتے ہیں آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی. حضور نے مجھے جھٹکا مارا, فرمایا علی جاؤ اور آج خیبر کا قلعہ تم نے فتح کر رہا ہے. پھر کیوں نہ اس وقت سارے صحابہ رشک کر رہے ہوں مولا علی کی شان اور ان کی قسمت پہ. کہ حضور جن کے لیے فرما رہے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری ایک روایت میں الفاظ ہے, سرکار نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. حضور فرماتے ہیں جو علی کے ساتھ بغض رکھے, فرمایا جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا, اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے. تو اب دیکھیے کہ وہ علی کس شان کے ساتھ جا رہے ہیں. خیبر کے قلعے کے پاس جب پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, ادھر دوسری طرف مرحب کھڑا تھا. مرحب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرحب اس کا نام تو نہیں تھا, مرحب اس کا نام نہیں تھا. مرحب اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اکیلا 10 بندوں کے ساتھ لڑا کرتا, اس کو کہتے تھے مرحب. اب مولا علی کے مقابلے میں کون ہے؟ مرحب. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ مرحب اس کو کہا جاتا تھا جو 20 بندوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوتا تھا. پھر لکھتے ہیں کہ 30 بندوں کے, پھر 50, پھر کہتے ہیں کہ جتنے مرضی بندے ہوتے وہ ان سب کے لیے اکیلا کافی ہوتا تھا, اس کو مرحب کہا جاتا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے کہا کون؟ فرمایا علی ہوں. دروازہ کھولو. وہ کہنے لگا دروازہ تو نہیں کھلے گا, دروازہ تو نہیں کھولیں گے. فرمایا دروازہ کھولو, میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا ہم نے دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. جب اصرار اس نے کیا, مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے دروازے کو پکڑا اور اکھیڑ کے اپنے سر کے اوپر گھمایا. اب وہ دروازہ کیا ہے؟ اس دروازے کی خاصیت یہ تھی کہ اس دروازے کو 40 بندے مل کے اٹھایا کرتے تھے.
اب دیکھیے ہم نے یہاں تک سنا، چھوٹے ہوتے سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ، ہماری گھٹی میں یہ چیز شامل ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ مولا کائنات کو حضور نے جھنڈا بھی عطا کیا تھا، جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، تلوار جس کے ساتھ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ دروازہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ڈھال کا کام لے رہے تھے اس سے، یعنی اگر دشمن وار کرتا تو اس دروازے سے وار کو روکتے تھے، ڈھال بناتے تھے، دروازہ اسی وقت چھوڑا نہیں تھا، وہ دروازہ جسے 40 بندے مل کے ہلاتے تھے، اس دروازے کو مولا کائنات نے ہاتھ میں پکڑا ہے، ڈھال بنایا ہے اور تلوار بھی پکڑی ہے، چلا بھی رہے ہیں، جھنڈا بھی پکڑا ہے، اور جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی لگام بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ کتنے ہیں، کام کتنے ہیں؟ 4 کام، 2 ہاتھ۔ پھر اس کے بعد جب مرہم سے مقابلہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، مبارزہ طلب کی جاتی ہے، مرہم کہنے لگا کہ میرے ساتھ مقابلہ تو وہ کرے جو اپنے بچوں کو یتیم کرے، میرے ساتھ تو مقابلہ وہ کرے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرے، میرے ساتھ تو وہ مقابلہ کرے کہ جس کی ماں بعد میں روئے۔ کہنے لگا کہ تو اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں، میرا نام میری ماں نے سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے حیدر کس کو کہتے ہیں؟ بولیے بولیے جلدی، حیدر کس کو کہتے ہیں؟ سب کو پتہ، بولے شیر کو۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ اسد کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ بولتے جائے۔ غضنفر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ زیغب کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ عباس کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ اور حیدر کس کو کہتے ہیں؟ بولیے کس کو؟ لیکن وجہ کیا ہے کہ اسد بھی شیر ہے، زیغم بھی شیر ہے، غضنفر بھی شیر ہے، حمزہ بھی شیر ہے، عباس بھی شیر ہے، حیدر بھی شیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کا نام حیدر ہی کیوں ہے، اسد کیوں نہیں؟ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حیدر کہا جاتا ہے، اسد کیوں نہیں کہتے؟ غضنفر کیوں نہیں کہتے؟ زیغم کیوں نہیں کہتے؟ حمزہ کیوں نہیں کہتے؟ عباس کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا اس میں بڑا عظیم نکتہ ہے، حیدر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا یہ شیر کے سارے نام ہیں، لیکن اس کی مختلف کیفیات کے لحاظ سے جب اس کی حیت چینج ہوتی ہے، جب سے اس کی حالت بدلتی ہے، تو اس بدلتی حالت کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ فرمایا اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسد۔ فرماتے ہیں جب وہ اپنی کچھار سے، اپنے خیمے سے، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر جب وہ خرامہ خرامہ چلتا ہے، اس حالت کو غضنفر کہتے ہیں۔ اب حالتوں کے نام بھی سن لیجئے نا، نام تو سن لیجئے، اب کیفیات سن لیجئے۔ فرماتے ہیں اسد جب وہ حالت سکون میں ہو، جب باہر نکلے، جب چہل قدمی کرے، جب خرامہ خرامہ چلے، اس کو غضنفر کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو دیکھے اس کو زیغب کہتے ہیں۔ جب وہ شیر شکار کو دیکھے تب کیا کہتے ہیں؟ زیغم کہتے ہیں، اور جب شکار کی طرف لپکے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب شکار کو پکڑ کے گردن سے دبوچ کے اس کے سانس کو روک دے اس کو عباس کہتے ہیں۔ اس کو حالت کو، اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ جب وہ اس کی اپنے شکار کی سانس کو روک لیتا ہے تب وہ عباس ہوتا ہے۔ سانس کو روکنے کے بعد جب اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے
الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ان پہ بھی اپنی جانیں چھڑکتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بغیر ایمان کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں تو بھی کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت جزء ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کل ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو اب پتہ لگا حیدر کس کو کہتے ہیں؟ جو چیڑ پھاڑ کے رکھ دے۔ اب وہ حیدر کرار جب مرحب سے مقابلہ کرتے ہیں، مرحب کو فرماتے ہیں حملہ کر، وہ کہتا نہیں تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے، تو حملہ کر۔ فرمایا نہیں، میری سرشت میں، میری فطرت میں، میری جبلت میں یہ بات ہے بھی نہیں کہ میں دشمن میں پہلے حملہ کروں، پہلے تو حملہ کر دے تاکہ تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ میں حملہ کرتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ مرحب نے حملہ کیا، شیر خدا نے اس کے حملے کو روکا۔ پھر اس کے بعد مولا مرتضیٰ نے جب حملہ کیا، تلوار چلائی، تو اس کا خود سمیت، خود کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل ہیلمٹ ہوتا ہے نا، ہیلمٹ لوہے کا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اس سے مضبوط ترین لباس جنگی ہوتا تھا، خود اور زرہ یہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پہنی ہوتی تھی جو فوجی ہوتے تھے۔ خود کو چینا اس تلوار نے جو مولا علی کی تلوار ہے، خود کو چینا، پھر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کیے، پھر جو جس گھوڑے پہ سوار تھا اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر اس کے بعد وہ تلوار زمین میں دھنس گئی، اور بعد میں جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں تلوار کے نیچے اپنے پر کو نہ رکھتا تو یہ تلوار تحت الثرى تک چلی جاتی۔ یہ تلوار زمین کی آخری تہ تک چلی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وار کس کا وار ہے؟ حیدر کرار۔ یہ وار کرنے والا کون ہے؟ مولا مرتضیٰ حیدر کرار، کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ غدیر خم کے مقام پہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یہ تلوار کس کی چل رہی ہے؟ حیدر کرار کی، قوت پروردگار کی، شیر یزداں کی۔ حیدر کرار شیر یزداں، قوت پروردگار۔ اور آگے فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تم کیا سمجھتے ہو مولا کائنات کی تلوار کیا تلوار ہے؟ جس کا نام ہی ذوالفقار ہے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ جن کی پیدائش ہوتی ہے، جن کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہے، اور جن کی شہادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جہنمی کتے نے مولا علی پہ وار کیا، جس وار کی شدت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان عرفہ والا ٹائم کافی اوپر ہو چکا، وگرنہ بھی باتیں تو بول۔ آپ کو پتا مولا کائنات کا یہ موضوع ہی ایسا موضوع ہے، یہ مضمون ہی ایسا مضمون ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن مضمون ختم نہیں ہوتے۔ آپ کی جو کرامات ہیں، آپ کے جو واقعات ہیں، آپ کے جو حالات زندگی ہیں، یہ آج تک نہ کوئی لکھ کے یہ کہہ سکا کہ میں نے کما حق ہو حق ادا کر دیا، جیسا حق ادا کرنا تھا ویسا حق ادا کر دیا۔ نہ ہی کسی نے آج تک بیان کرتے کرتے یہ کہا کہ بیان کرنے کا جو حق تھا میں نے ادا کر دیا، یہ حق ادا ہو ہی نہیں۔